اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا خالق و کل شیء، جو اکیلا وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ دین اسلام کامل اور اکمل، یہ ایمان کا حصہ بنا لیجیے کہ شریعت کو بنانے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اور شریعت کو پہنچانے والا صرف جبریل امین علیہ السلام، اور رب کے بندوں کو رب کا پیغام پہنچانے والا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا لہ الخلق والامر، کہ یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اور اس مخلوق پر قانون بھی اللہ کا چلے گا۔ رب نے یہ دنیا بنانے کے بعد اسے بے شتر مہار نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے آسمان سے انبیاء مبعوث ہوتے رہے۔ اس کڑی کی آخری
پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت بھی آخری ہے، آپ کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، یہ پیغمبر بھی آخری ہے، لا نبی بعدی، اس پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ شریعت بھی آخری، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالی نے میدان عرفات میں جمعے کے دن اللہ کے پیغمبر پر، اپنے حبیب پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اب دین میں سے کوئی چیز نکالی نہیں جا سکتی، اور دین میں کوئی مسئلہ داخل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایمان اور عقیدہ بنائیے، شریعت زمین پر نہیں بنا کرتی، مسئلے زمین پر نہیں بنا کرتے۔ جب یہ ایمان کا حصہ بن جائے گا کہ شریعت وہ شریعت ہے جو منزل من اللہ ہے، شریعت اسے کہتے ہیں جو آمنہ کے لال کی زبان اقدس سے اس امت تک احادیث صحیحہ کی صورت میں پیغام پہنچا۔ میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حدیث جبریل علیہ السلام جو بڑی معروف ہے اور اہل علم نے اس پر بڑی شروحات لکھی ہیں، جبریل امین آئے اور انسانی شکل میں آئے، اور دو زانو ہو کر پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے، اور اپنے ہاتھ پیغمبر کی ران کے اوپر رکھ لیے۔ کون فرشتہ ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ لِلْمَلَائِكَةِ رُسُلًا اُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ۔ کسی فرشتے کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں۔ یہ جبریل امین وہ فرشتہ ہے جس کے رب نے 600 پر بنائے۔ وہ فرشتہ پیغمبر کے سامنے آ کر ادب سے 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اگر کسی مسئلے سے کسی عالم سے دریافت کرنا ہے تو پہلے ادب کی سیڑھی پر قدم رکھ۔ بے ادب بامراد نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا فرشتہ جو وحی لے کر آتا ہے اور پیغمبر کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھا ہوا ہے اور پوچھتا ہے مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ مختلف سوالات ہیں، اور آپ بتلا رہے ہیں اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ۔
وہ سوال کر رہے ہیں اور ہر سوال کے بعد کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ ساتھ اس مجلس میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں میں حیران ہوں، اگر اسے سوال کا جواب آتا ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ پوچھتا کیوں ہے؟ جواب تو آتا تھا، جبھی تو کہتا تھا آپ نے سچ کہا ہے، سچ فرمایا ہے، حق ہے، صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر چلا گیا۔ آپ نے عمر سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا اللہ کے پیغمبر میں نہیں جانتا، ہماری بستی کا باشندہ نہیں، مسافر بھی نہیں، کیونکہ بالوں پر مٹی نہیں ہے، سفید لباس ہے، پراگندہ نہیں ہے، مسافر پر تو مٹی پڑی ہوتی ہے، میں نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ جبریل امین تھے، تمہیں تمہاری شریعت سکھانے آئے تھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں جو وحی قابل قبول نہیں وہ وحی لے کر آتا ہوں اور پھر پیغمبر کے سینے پر اس وحی کا نزول ہوتا ہے، پھر پیغمبر کی زبان اقدس اس کا اعلان کرتی ہے، پھر رب کے بندوں کے لیے وہ بات شریعت بن جاتی ہے۔ ہم جہاں چاہیں جو چاہیں مسئلہ گھڑ لیں کہ حرج کیا ہے؟ فرشتوں کا ایمان یہ ہے، سردار فرشتے کا ایمان یہ ہے، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور کلمہ پڑھنے والوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تم پر دو باتیں واجب ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، اطیعوا اللہ، پہلے یہ مانو وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک، کوئی دنیا کا بزرگ ولی، علی نبی، امام الانبیاء اس کا شریک نہیں ہے، پہلے سب کا انکار کر دو، لا الہ لا الہ، سب کا انکار ہے، عقیدہ توحید ہے، الا اللہ، پھر اثبات ہے کہ سب کا انکار کر کے ایک کا اقرار کر لو، وہ وحدہ لا شریک، یہ اطیع اللہ۔ امت کی اکثریت اس میں فیل ہے، ان کا دادا زمین کے نیچے رہتے، اکثریت کا دستگیر عراق میں رہتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتے، انہیں پتہ ہی نہیں اطیع اللہ کا معنی کیا ہے، اللہ کی اطاعت۔ اللہ کہتا ہے اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، میں تو اکیلا ہوں، ایک ہوں، واحد ہوں۔ بندے کہتے ہیں نہیں، بندے کہتے ہیں جو یہ مدینے میں ہے یہ آسمان سے وہی ہے جو مستوی عرش تھا، خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اطیع اللہ، انہیں خبر ہی نہیں کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے۔ اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ ایمان کا حصہ بناؤ، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا انسان نہیں بلکہ انسانوں کا خالق اللہ،
یہ اطیع اللہ واطیع الرسول کہ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے میں نے گفتگو کرنی. یہ واجب ہے کہ اس پیغمبر کی اطاعت کرو. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہ من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین او کما قال علیہ السلام کہ تم میرے بعد بے بہا اختلاف دیکھو گے. بے بہا اختلاف. نماز الگ اختلاف ہے. عقیدے کے بعد پہلا عمل کیا ہے؟ نماز. اس امت محمدیہ کی نماز ایک رہی ہے. کوئی کوفی نماز پڑھتا ہے، کوئی شافعی نماز پڑھتا ہے، کوئی مالکی نماز پڑھتا ہے، کوئی حنبلی نماز پڑھتا ہے، کوئی جعفری نماز پڑھتا ہے، اور ہم محمدی نماز پڑھتے ہیں. فرق. بہت اختلاف دیکھو گے. کوئی مسئلہ دکھاؤ مجھے رب کی ذات میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں اکیلا نہیں. اس نے دنیا میں 7 ابدال بنائے ہوئے ہیں اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے، اور رب کہتے ہیں ان سے پوچھو وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، انتظام اور انصرام کس کے ہاتھ میں؟ نعرہ تکبیر، شان رب العالمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ گج کے پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ سید طیب الرحمن زیادی صاحب. اللہ کی ذات میں اختلاف. انہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا. ہر ارکان اسلام میں سے ابھی لوگ حج کر آئے، وہاں جا کر پوچھتے ہیں حنفی حج کا طریقہ بتلاؤ. اختلاف کہ میدان عرفات میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی، 4 پڑھی جائیں گی. حنفی پوچھتا ہے میرے امام کا طریقہ کیا؟ اختلاف. تم کیا کرنا؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء. میرے صحابہ اور میری سنت سے تمسک کرنا، چمٹ جانا. یہ ہے معنی اطیع الرسول، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت. ہم کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ یہ کر لے تو حرج کیا ہے؟ سب سے بڑا حرج یہ ہے جو تو کر رہا ہے نیکی سمجھ کر کیا کہنا چاہتا ہے کہ یہ نیکی پیغمبر کو اس کی خبر نہیں تھی. سوچئے گا ذرا. میں دعوت فکر دے رہا. ایک چیز کو میں نیکی سمجھتا ہوں اور وہ نیکی پیغمبر نے امت کو نہیں پہنچائی. مثلا مردے کی قبر پر بیٹھ کر سورۃ یاسین کی تلاوت، گھر میں مسجد کے طلباء کو بلا کر قرآن خوانیاں، نیکی ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھنا گناہ ہے؟ کیا کہو گے؟ پیچھے جائیے. شریعت کس نے بنائی؟ جو میں نے بتایا تھا آپ کو. کس نے بنائی ہے؟ اللہ. کیا کہو گے؟ شریعت بناتے ہوئے رب سے یہ نیکی کی بھول ہو گئی ہے. جس کو یہ مسلمان نیکی سمجھ رہا، عید میلاد نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے.
کیا کہو گے کہ جبریل امین جو آسمان سے شریعت لا رہا تھا اس نے رستے میں اس نیکی کی خبر پیغمبر کو نہیں دی؟ کیا کہنا چاہتے؟ اللہ تو کہتے ہیں مخلوق میری، قانون میرا۔ کیا کہنا چاہتے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو شریعت میں نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے وہ ایک ایک نیکی میرے بندوں تک پہنچا دے۔ بلغ صیغہ امر ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو نیکی تمہیں یہ سمجھ آئے گی کل، پیغمبر کو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیونکہ رب نے پیغمبر کو کہہ دیا جو آسمان سے میں نازل کر رہا ہوں میرے بندوں تک پہنچا دے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر تو نے میری شریعت میرے بندوں تک نہ پہنچائی تو رسالت کا تو نے حق ادا ہی نہیں کیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو کہ یہ نیکی جو کل امت کی اکثریت نے کرنی تھی، کرنی ہے اور کرتی آ رہی ہے، اس نیکی کی خبر پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں دی؟ چھپا لیا مسئلہ۔ اگر یہ کہتے ہو خیانت کی ہے، زبان سے یہ کہتے ہو، رب محمد کی قسم تو مسلمان ہی نہیں، تو نبی پر اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں کہ نیکی چھپا لیے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، زید اور زینب کا واقعہ قرآن میں موجود ہے اور پیغمبر نے امت تک پہنچا دیا ہے۔ اگر کوئی بات چھپانی ہوتی تو اللہ کے پیغمبر اس واقعے کو چھپا لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور پیغمبر کی اطاعت۔ یہ کل 12 ربیع الاول ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے یا گناہ کا کام ہے؟ پوچھو ان میلادیوں سے تو کہیں گے اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ تو پیغمبر نے یہ اللہ کی اطاعت اپنی امت تک نہیں پہنچائی؟ اگر کہو کہ پہنچائیے تو یہ 30 پارے پورے قرآن مقدس میں کہیں دکھاؤ، ذخیرہ احادیث ہے، کہیں پیغمبر کی حدیث میں دکھاؤ۔ اگر یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ اللہ کی اطاعت پیغمبر نے بتائی ہے تو دلیل؟ اگر نہیں بتائی، خیانت کی ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو پیغمبر کو اگر خائن مانو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ یہ شریعت کوئی مذاق ہے؟ کہتے تم محبت نہیں کرتے، ہم ساری دنیا کے اہل حدیث پیغمبر کے قدموں میں قربان کر دیں، محبت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ہم عید میلاد اس لیے نہیں مناتے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا میرا بات، میری گفتگو۔ ہم عید میلاد اس لیے نہیں مناتے کہ میرے پیغمبر سے ایک ایک اہل حدیث محبت کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے ہم وہی کرتے ہیں جو آسمان والے رب نے نبی کے زبان اقدس سے نکالا۔
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صاحب امر کے پیچھے چلو. کوئی مسئلہ، کوئی جھگڑا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تمہارا کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ جھگڑا تو ہے، جھگڑا تو بڑا خطرناک ہے. ٹھنڈے دل سے سوچئے، جھگڑا تو ہے. تم کہتے ہو سوائے ابلیس کے ہر کوئی خوشی منا رہا، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے قرآن کے خلاف، پیغمبر کی حدیث کے خلاف. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عید میلاد منائی جا سکتی طرف اس کے رسول کی طرف. آؤ اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. تو منافقوں کو دیکھے گا رب اور رب کے رسول سے منہ پھیر کر جا رہے، رک جاتے. ہم تو کہتے ہیں آ جاؤ، اللہ سے پوچھتے ہیں. شریعت ساز ہے اللہ، شریعت پہنچانے والا جبریل امین اور سنانے والا محمد الرسول اللہ. آؤ پوچھتے ہیں کہ کل یہ نیکی منائے، کل یہ نیکی منائے. ایمانداری سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے. ہمارے بھائی ہیں یہ، ان کی مسجدیں اور مدرسے اور مولوی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، صبح اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. زندگی کی تو خبر نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کل جو مسلمان دنیا میں ہوں گے، نیکیوں میں صحابہ سے زیادہ سبقت لے جانے والے ہیں؟ جواب دیجیے. کل جو صبح سورج طلوع ہوگا ان کی زندگیوں میں اور وہ نیکی منائیں گے، کیا یہ صحابہ سے زیادہ نیکیوں میں حریص ہیں؟ آئیے پھر سوال تو بنتا ہے. میرا ایمان ہے اور ہر اہل حدیث کا ایمان ہے، کائنات میں پیغمبر کے بعد اگر کوئی ہستی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے یہ نیکی بنائی. کیا کہو گے ابو بکر کو یہ قرآن سمجھ نہ آیا؟ ہم سے پوچھ، ابو بکر کو یہ قرآن سمجھ میں آیا ہے؟ اس لیے اس نے عید میلاد کو اپنی خلافت میں بھی نہیں منایا، پیغمبر کی زندگی میں بھی نہیں منایا. اور اس پیغمبر نے 63 سال کی عمر میں ایک مرتبہ بھی عید میلاد نہیں منائی، نہیں منائی. اگر یہ نیکی ہے تو صحابہ کو اس نیکی کی خبر. دوسرے معنوں میں ذرا سخت الفاظ ہیں. کیا کہنا چاہتے ہو کہ صحابہ اس نیکی سے محروم رہ گئے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صحابہ اس نیکی سے محروم رہ گئے؟ نہیں محروم رہے. یہ نیکی نیکی ہی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ جس عمل پر پیغمبر کی اجازت ہے وہ نیکی، اور جس پر اجازت نہیں وہ نیکی. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. وہ پہاڑوں جیسی نیکی ہو،
میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جہاد کے لیے چلے جاؤ. صحابہ چلے گئے، فلاں 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 جاؤ. جمعہ آگے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. مسجد نبوی میں آپ کی نگاہ پڑی تو دیکھا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کا نام جہادی قافلے میں تھا وہ مسجد میں بیٹھا ہو. آپ نے فرمایا عبداللہ کھڑے ہو جاؤ. تم نہیں گئے؟ تمہارا نام تو قافلے میں تھا. عبداللہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سن لیں، میں کیوں نہیں گیا؟ ہر صحابی کی نیت خالص. میری نیت غلط ہو سکتی، آپ کی غلط ہو سکتی. میں تقریر اس لیے کرنے آیا ہوں کہ واہ واہ اور بلے اور بلے. آپ اس لیے آئے ہیں چلو مولوی کو سنیں گے، کوئی مزہ لے لیں گے، چٹکلے سن لیں گے. اور کئی اخلاص کے ساتھ بھی آئے کہ مسجد میں جاتے ہیں، قرآن سنیں گے، حدیث سنیں گے، شاید اللہ یہ نیکی قبول کر لے. لیکن پیغمبر کے صحابہ میں سے کسی صحابی کی نیت پر شک نہیں ہو سکتا. عرض کی اللہ کے پیغمبر میرے پاس 2 اونٹنیاں، 2 اونٹنیاں میں نے تیار کر رکھی ہیں، فروا موٹی تادی. اور جہادی قافلہ آج شام کو فلاں مقام پر پڑاؤ کرے گا رات کو ٹھہرنے کے لیے. میں نے سوچا، صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا، عبداللہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں نے سوچا عبداللہ جہاد میں شہادتیں ہوتی ہیں، یہ قافلہ چلائے کل تو جمعہ ہے، کیوں نہ میں زندگی کا آخری جمعہ پیغمبر کے پیچھے پڑ جاؤں. امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جمعہ مسجد نبوی میں ثواب ہے کہ نہیں؟ امام اس کے مقابلے کا امام ہی کوئی نہیں. مدینہ میں مسجد نبوی کے مقابلے میں مسجد کوئی نہیں. اور اللہ کے پیغمبر جو آپ نے کہا نا جہاد والوں کے ساتھ چلے جاؤ، شام کو میں وہاں بھی پہنچ جاؤں گا. ایک اونٹنی تھکے گی، دوسری پر سوار ہوں گا اور شام کو پڑاؤ میں بھی پہنچ جاؤں گا، ڈبل ثواب. زندگی کا آخری جمعہ. آپ نے ساری بات عبداللہ کی سنی اور فرمایا مسلک حدیث سن لو، اطاعت رسول سن لو، فردوہ الی اللہ والرسول سن لو. کہا عبداللہ جو کل میرا فرمان سن کر مدینے سے چلے گئے، تو ساری زندگی احد کے پہاڑ کو سونے کے برابر کر بھی دنیا میں تقسیم کر دے، تجھے وہ ثواب کبھی نہ ملے گا جو لینے والے لے گئے. نیت بھی خالص. امام بھی امام الانبیاء جمعہ مسجد نبوی میں جہاد میں بھی پہنچ گیا ہے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں ثواب وہ والا جو چلے گئے ہیں جمعرات کو، وہ تجھے ساری زندگی مل سکتا. یہ ہے اطیع الرسول، یہ اطیع الرسول ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. پلٹ آؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. شرط کیا لگائی؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر تم اکیلے رب کو مشکل کشا مانتے ہو اور مرنے کے بعد
اٹھنے کا تمہارا عقیدہ ہے، پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرنا ہوگا۔ ہمارے ہاں کیا بزرگوں نے لکھا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے، میں کسی بزرگ کی توہین برداشت نہیں کرتا، کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی مسلمان کی توہین برداشت نہیں، وہ تو بزرگ ہے، بزرگوں نے فرمایا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہارے بزرگ عمر اور عثمان اور علی اور طلحہ ابو بکر سے بڑے بزرگ ہیں؟ جا اس نیکی کو صحابہ کے دور میں تلاش کر، اگر مل جائے کراچی سے لے کر خیبر تک، قیامت کی دیواروں تک تمہیں چیلنج ہے، کوئی ایک آیت کریمہ، ایک احادیث میں سے، ذخیرہ احادیث میں سے ایک صحیح صریح حدیث پیش کر دے، اللہ کی قسم تیرا بھی عید منا دیں گے۔ لیکن قیامت آ سکتی ہے، کوئی دلیل مل سکتی؟ ہم اہل حدیث ہیں، کچی پکی روٹی نہیں پڑی، علی بے پڑھ کر مسندوں پر نہیں بیٹھے، یہ مسند اہل حدیثوں کا مسند ہے، جہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدا بلند ہوتی ہے۔ ہمارا بچہ بھی کھڑا ہو کر پوچھ سکتا ہے، بتلاؤ قرآن کی کون سی آیت ہے، پیغمبر کی کون سی حدیث؟ فرمایا ایک اور مقام پر، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ قرآن ہے، قرآن سنا کر، اور اپنے آنے والے مہمان خطیب کو کہا کر، بابا بلے شاہ کے اشعار کی بجائے قرآن سنا۔ قرآن سے بہتر کوئی کلام ہے؟ اور ہم کہتے ہیں فلاں بابے کے اشعار تو سنا دے، فلاں تف ہے تمہارے ایمان کو، اللہ کا کلام نہیں سنتے، قرآن نہیں سنتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کوئی نبی ہم نے دنیا میں نہیں بھیجا، بھیجنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے حکم سے اس کے پیچھے چلا جائے۔ اور ہم ہمارے مسئلے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے، نماز انفی پڑھ لی، تم سے کوئی غلطی ہو جائے، عید میلاد کے چاول کھا لیے، پڑوسی ہے میلادی، اس نے صبح صبح پکائی اور دیکھ اور کہا جی لے لو، اور اس نے کہا شاہ جی ناراض ہو جائیں گے، لے لیتے ہو نا، رواداری۔ اور یہ ووٹ مانگنے والوں نے تمہارے عقیدے کو آگ لگا کر رکھ دی، جی ووٹ لینا ہے، اس سے اس کے مرنے پہ نہ جائیں، اس کے جینے پر نہ جائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، سن لو اگر کسی نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، گناہ کر لیا ہے، غلطی کر لی ہے، شریعت ساز بن گیا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ تو کیا کرے؟ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، سب سے پہلے اس بادشاہ سے معافی مانگ، اس بادشاہ سے معافی مانگ۔ اور معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے مسجد میں مولوی مانگتا ہے، سلام پھیرتا اور کہتے دعا کرو جی، من 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 کر کے، اور کہتے جاؤ، ہر نماز کے بعد دعا۔ نہ مولوی کو پتا میں نے مانگا کیا ہے، نہ منگوانے والے کو پتا اس نے مانگا کیا ہے۔ فاستغفر اللہ، رات کی تاریکی مصلی بچھا دے،
تنہائی میں، اور جو دن میں گناہ کر لیا اس کے دربار میں پیش کر کے درخواست کر دے، اسے مانگ۔ اور اگر اطمینان نہیں ملا تو پیغمبر کا دروازہ کھٹکھٹا دے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، نبی کو کہہ دے کہ میرے لیے معافی کا درخواست ہی کر دیں اوپر۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ یہ پیغمبر کی زندگی میں ہے۔ اور قبر پرست کیا کرتے؟ یہ کہتا ہے میں حج پہ جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا ہوں، تو ساتھ والا قبر پرست کہتا ہے یہ خط میرا لے جا، چپکے سے پیغمبر کی جالی میں ڈال دینا، پیغمبر تک پہنچ جائے گا۔ واہ واہ عاشق رسول۔ اور یہ بھی پڑوسی کے خط جمع کرتا رہتا، سارے جمع کرتا رہتا۔ آگے کھڑے ہوئے ہیں بابی وہاں ڈنڈے لے کر، وہ کہتے چل یلا چل ادھر سے۔ یہ تو پیغمبر کی زندگی میں تھا کہ غلطی ہو گئی تو آ جاؤ۔ آج کیا کرے؟ آج کسی زندہ ولی کے پاس جو کتاب و سنت کا پابند ہو، صحیح العقیدہ مسلمان ہو، اس کے پاس جا کر اور کہہ میرے لیے اللہ سے دعا کر دے۔ پھر آگے کیا کہا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، میرے رب آنے کی قسم یہ مومن نہیں، مومن نہیں۔ کون؟ جب تک یہ تیری امت کے افراد تجھے حاکم نہ مان لے۔ حاکم کا معنی چیف جسٹس آپ کہہ لیں، حاکم کا معنی اس کے پیچھے چلے۔ اور امت کی اکثریت نبی کو حاکم مانتی، نماز ہی لے لو، نبی کہتے ہیں نماز محمدی پڑھ، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہتے ہیں نہیں ہم تو حنفی نماز پڑھیں گے۔ حتی یحکموک، اصل واقعہ کیا ہے اس آیت کریمہ کا؟ دو واقعات ہیں۔ ایک واقعہ عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خطبہ بیان کرتے ہیں، اہل علم بیان نہیں کرتے اس کو، خطبہ بیان کرتے کہ جی ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا، اللہ کے رسول نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، مسلمان عمر کے پاس چلا گیا رضی اللہ تعالی، ساری کہانی سنائی۔ یہودی نے کہا صرف اس جھگڑے کا فیصلہ تمہارے پیغمبر نے میرے حق میں کر دیا۔ عمر نے کہا تھا ٹھہر جو دونوں، یہی اندر گئے، تلوار لیا اور گردن کاٹ دی اس مسلمان کی۔ جھوٹ ہے یہ عمر پر، بے سند باتیں، من گھڑت۔ آیت یہ پڑھیں گے اور مسئلہ یہ ہے ہی نہیں، بے سند ہے۔ اصل کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کا پھوپھی زاد بھائی ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا ایک انصاری سے جھگڑا ہو گیا ہے، زمین اوپر ہے ایک کی نیچے، نیچے والے نے کہا زبیر جلدی جلدی پانی لگا کے چھوڑ دے، میری زمین کو ہے۔ اس نے کہا ٹھہر جا، مجھے پانی تو لگا لینے دے۔ اس نے کہا چل نبی کے پاس، نے کہا چل چلو، اللہ اکبر، جا کر ساری بات سنا دی۔
آپ نے شریعت کے مطابق زبیر کو کہا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زمین کو پانی لگا کر جلدی پانی نیچے چھوڑ دینا. اس انصاری نے کہہ دیا اللہ کے پیغمبر یہ زبیر آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا. آپ کا چہرہ انار کی طرح سرخ ہو گیا اور کہا زبیر پہلے میں نے نبی کی شریعت کو ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا تیرے دل میں بھی کوئی تنگی نہ ہو. مما قضیت اس فیصلے کے بارے میں جو پیغمبر کرتا دل میں بھی تنگی نہ ہو. مان تو لیتا ہوں لیکن فیصلہ غلط ہے نعوذ باللہ من ذالک نا وَيُسَلِّمُوا تسلیما جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے ویسے تسلیم کر. کیوں؟ یہ پتہ کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا آخری بات ختم کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہے شریعت مکمل ہے. نیکی وہی نیکی ہے جو پیغمبر نے بتلا دی ہے. یہ بناوٹی نیکی ہیں اور پھر آپ نے ڈرامے بھی دیکھ لی ہوں گے ان کے. ملتان میں پچھلے سال ملتانی پری حور بنا کر اسے سٹیج پر لگا کر اور ساری دنیا عید میلاد کی بجائے اس عورت کو دیکھ رہی تھی کہ اصل تو عید یہاں پر ہے. جیسے رافضیوں نے محرم میں ایک بندے کو پیسے دے کر یزید بنا دیا, پورا اس کو سینگ نکال دیے, ابلیس بنا دیا اس کو, سارا یزید بنا کر اس پہ یزید. اور پھر رافضیوں نے اتنے جوتے مارے, شام کو وہ کہتا ہے میرے پیسے دو, اگلے سال میں تو یزید نہیں بنتا کسی اور کو بنا لینا. ایسی کل کو حور پری نکلے گی, نبی کی پیدائش پر نکالیں گے کون؟ مولوی. دین کا یہ ستیہ ناز. اور وہابیوں تم ان کو پانی پلاؤ گے, کل تم ان کو جوس پلاؤ گے کیونکہ تم نے ووٹ لینے. وہابی بھی اب ووٹوں کی دنیا میں آ گئے ہیں. تم نے ووٹوں کی خاطر ان کے جلسوں کی زینت بننی ہے. کل قیامت ہوگی, تم بھی ہوگے اور میں بھی ہوں گا. میں کہوں گا اللہ یہ تیرے وہ نبی کے وارث جو کہا کرتے تھے یہ قبر پرستوں کی قبروں کو, بدعتوں کی بدعات کو مزین کرنے والے ہیں. میرا ہاتھ ہوگا قیامت کے دن اور تم سب کے مولویوں کے گریبان ہوں گے. میں پوچھوں گا بتلا, ایک ووٹ کی خاطر تو نے قبر پر جا کر مشرک کے لیے دعا کر دی تھی؟ ایک ووٹ کی خاطر تو نے پی ٹی آئی بانی کی ماں کے مرنے پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی؟ میرے پیغمبر نے تو ساری زندگی نہیں کی, ہمارے اسلاف نے تو نہیں کی. کیا جواب ہوگا تمہارا؟ اور ہم تو وہ ہیں کہ نبی کی شریعت کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر لے کر پھرتے ہیں. غیر تو غیر ہمارے اپنے بھی دشمن. ہم تو وہ ہیں, ہم تو وہ ہیں کہ دنیا کے ہر فتنے کی سرکوبی کے لیے پہلی صفوں کے اندر زیدی برادران آپ کو نظر آئیں گے. ہم تو وہ ہیں.
جتنی تمہیں زندگی سے پیار ہے اللہ کی قسم ہمیں اتنا ہی موت سے پیار ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زیدی کسی مرنے پر جائے اور پھر سارے ہی ہاتھ اٹھا رہے ہوں تو زیدی بھی ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھ دے۔ مر سکتا ہوں، کٹ سکتا ہوں، بیوی کا سہاگ لٹا سکتا ہوں، بچوں کو یتیمی میں ڈال سکتا ہوں، لیکن نبی کی سنت کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کتاب و سنت، حاجت روا مشکل کشا، ہاتھ اٹھا کے جواب دو، حاجت روا مشکل کشا، خدا عقیدہ بولے حاجت روا مشکل کشا، سید طیب الرحمان زیدی صاحب، حاجی خالد مجاہد صاحب۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ عزتیں اس جھوٹی جمہوریت میں عزتیں نہیں ہیں۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزتیں تو وہ دیتا ہے، عزتیں تو وہ دیتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ ہم عزتیں کہاں ڈھونڈتے پھر؟ کسی طریقے سے ممبر قومی اسمبلی بن جائیں اور گاڑی کے آگے لکھا جائے ایم این اے اور کہہ سکے ہم ایم این اے کی اولاد ہیں۔ اے ہم تو وہ ہے، کسی نے کہا آپ کو ممبر قومی اسمبلی نہ بنا دے، ہم نے کہا ہم ممبر نہیں بنا کرتے، ممبروں پر چڑھ کر نبی کی حدیث بیان کیا کرتے۔ ہم تو وہ ہے، ہماری کیا بات کرتے ہو؟ ہم چمکھی لڑائی لڑ رہے ہیں، چاروں طرف سے دشمن کے گھیرے میں ہیں، لیکن ایک بات ہے، ایمان یہ ہے اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ساری دنیا مل جائے، 40 سال بنگال کے جنگل میں چلہ کاٹنے والا مل جائے، ان کے مردے اور زندہ مل جائیں، رب محمد کی قسم رب نہ چاہے تو میرا یہ ایک بال بھی بیکا کر سکتے؟ تم تلاش کرتے پھرتے ہو عزتیں ان قبر پرستوں کے جلسوں میں۔ جی ماشاءاللہ مجھے پی ٹی آئی والوں نے سٹیج پر بٹھا کر تقریر کروائی، تف ہے تجھ پر۔ تو نے کہا کیا ہے؟ تو نے کہا کیا ہے؟ نون کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، فلاں کے خلاف، تو نے کہا کیا؟ تو جا اور جا کر کہہ لا الہ، جاؤ دنیا میں کوئی مجھے کسی دربار پر بلائے، بلائے مجھے کسی دربار پر، پھر دیکھو وہاں جا کر میں اس قبر والے کے بارے میں کہتا کیا ہوں کہ یہ مشکل کشا، بولو مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا۔ پھر وہ قبر پرست میرے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ بلاتے کس کیوں؟ میٹھے مولویوں کو، میٹھے مولویوں کو بولنے تو بولنے، تکلیف تو یہ ہوتے۔ ایک ہوتا ہے حکیم، مرہم لگاتا ہے زخم کے اوپر، نائی نہیں ہوتا، نائی
بال کاٹنے والا، اس کے پاس مرہم ہوتے ہیں زخم کر، وہ مرہم لگاتے ہیں میٹھی میٹھی پھوڑے کے اوپر۔ ایک ہوتا ہے اب سرجن، سرجن ایک ہی چاقو سے جب چاک کرتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے، ایک ہی دفعہ آپریٹ کر کے اندر سے گندگی نکلتی ہے۔ کسی کے دل میں پی ٹی آئی کی گندگی ہے، کسی کے دل میں نون لیگ کی گندگی ہے، کسی کے دل میں کوئی اور گندگی، باہر تو نکلے گی۔ میں اپنی جوتی کے نوک پر رکھتا ہوں ان سیاسی جماعتوں کو، میری ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی پارٹی ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اولئک حزب اللہ۔ یہ اللہ کی جماعت جو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف بلاتی ہے۔ آخری بات، اگر آپ شریعت کو کامل مانو گے، بدعتوں سے بچو گے، شریعت پر چلو گے، انعام کیا ہے؟ اتنی دیر جو آپ نے سنا، انعام کیا ہے وہ سن لو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، جو اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، کل یہ سارے اہل حدیث امام الانبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، گرج کے بولو انشاءاللہ۔ اے ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اور تمہاری اس جمہوریت کی دلدل کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، مریں گے سب کے سب، ہوں گے کہاں؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ چاہتے ہو جو چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے نبی کے ساتھ، جو چاہتا ہے نبی کے ساتھ، والصدیقین ابو بکر کے ساتھ، والشہداء امیر حمزہ کے ساتھ، والصالحین سارے صحابہ کے ساتھ، کلیہ آسان سا ہے، رب کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وآخر دعوت